بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سبھی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کے واقعہ کا آغاز کرتی ہوں۔ حضرت جعفر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں حج پر گیا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہو رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں سے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج مقبول نہیں ہوا، تو اس کو نیکی کی ہدایت کروں اور اس کے لیے دعا کروں۔ آپ فرماتے ہیں، جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں کیوں فکر مند ہے؟ تو سن، اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سب حج و عمرہ کرنے والوں کو بخش دیا ہے، مگر ایک شخص کی مغفرت نہ ہوئی، اس پر اللہ کا بڑا غضب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہے۔ اس کا حج قبول نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس خواب کو دیکھنے کے بعد میری جو حالت ہوئی اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ شاید وہ شخص میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی ناراض ہیں۔ سارا دن اسی فکر اور غم میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا۔ ایک غیبی آواز سنائی دی اور کہا گیا، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن حروم بلخی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہے۔ اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں صبح خراسان سے آئے حاجیوں کے قافلے میں گیا اور ان سے دریافت کیا، تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم میں بلخ شہر کے بہت سے حجاج موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم میں کوئی محمد بن حروم بلخی بھی ہیں؟ مرحبا مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا؟ اس سے بڑھ کر عابد اور زاہد پورے خراسان شہر میں کوئی شخص نہ ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بہت تعجب ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے گھر میں اسے تلاش کرو، کیونکہ وہ ایسی ہی جگہوں پر قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ مکرمہ کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اس ابن حروم کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے جان لیا یہی ابن حروم بلخی ہیں۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ ابن حروم نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے اپنی گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بیڑیاں بھی ڈال رکھی تھیں اور مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، تو وہی مالک بن دینار ہے جس کے تقویٰ کے چرچے پورے عراق میں بج رہے ہیں؟ میں نے کہا، اعلیٰ تو اللہ کی ذات ہے اور زاہد اور عابد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔
وہ کہنے لگے، اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا اور خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا۔ پھر کہنے لگا، مالک بن دینار، 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک اور زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس سے پوچھا، تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے اپنا گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس گناہ سے ڈراؤں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ایک شرابی دوست کے پاس گیا، ہم نے مل کر خوب شراب پی۔ جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا اور میں گھر میں داخل ہوا اور میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور آگ خوب بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو وہ میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی، آج شعبان معظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح کو روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں مدہوش ہوگا۔ کیا تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک زوردار گھوسا اپنی والدہ کے سینے پہ مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ میں نشے میں تھا، میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری بیوی نے یہ دردناک منظر دیکھا تو مجھے دھکیل کر کوٹھری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں مارنے کی خبر نہ ہو، اور میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے بیوی کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، مگر اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنی خفا کیوں ہو؟ میں نے کون سی خطا کی ہے؟ کہنے لگی، تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس کے لائق ہی نہیں کہ تیرے پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو، میں نے کیا بری حرکت کی ہے؟ میری بیوی نے کہا، تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا اور اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے، اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہوگی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا، تب میں نے دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا اور تنور کی طرف لپکا تو دیکھا میری ماں جل کر کوئلہ بن چکی تھی۔ یہ دیکھ کر دل پارا پارا ہو گیا اور الٹے قدموں ٹوٹے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا، اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ پھر میں نے اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال لیں۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، وہ سب غروب آفتاب کے وقت تک صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام تھے، سب کے سب آزاد کر دیے اور تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اے مالک بن دینار، اب 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن بھر روزہ رکھتا ہوں، ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال ایک عابد اور زاہد بندے کو میرے متعلق یہی خواب دکھایا جاتا ہے۔ یہ ہے میری داستان عبرت۔ یہ سن کر حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا اور کہا، اے منحوس، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا دے گی۔ پھر میں ایک طرف ہو گیا اور چھپ کر اس کو دیکھنے لگا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں چلا گیا ہوں
تو وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرنے لگا: اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، مجبور اور پریشان لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کی دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پروردگار، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا سنا دے اور مجھے اپنی کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، اس کی یہ رقت بھری مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف واپس لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو مجھے نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں، مجھے خواب میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ محمد بن ہارون بلخی کے حالات سے بخوبی باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کی لغزشوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جا اور اس سے کہنا: بے شک اللہ روز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے کسی بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ہارون بلخی، روز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں سے جکڑ کر جہنم میں دھکیل دیں گے۔ پھر 3 دن تو جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا کوئی بندہ بھی ناحق کسی کی جان لے گا تو جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، پھر چاہے وہ جتنا بھی پرہیزگار اور بزرگیدہ ہو۔ اے ابن حرام، پھر اللہ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈال دے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی: اے اللہ، تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تجھے تیری ماں کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں: جب صبح ہوئی تو میں فوراً ہارون بلخی کے پاس گیا اور اسے بشارت سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خواب سنایا۔ یہ سن کر وہ خوشی سے جھوم گیا اور اس کی روح اس کے تن سے اس آسانی سے جدا ہوئی جیسے پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے پانی کے نیچے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تدفین کا انتظام کیا اور اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، بے شک وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بس آخر میں یہی درخواست کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔